بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی بات کریں تو امید ہے جس نے کل والی ویڈیو دیکھی ہوگی اس نے انڈیکس کو انجوائے کیا ہوگا، کیونکہ لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا دیا تھا، سب چیزیں کھول کھول کے بتائی تھی، پوسٹ مارٹم کیا تھا انڈیکس کا کہ دیکھیں 3-4 سیشن میں لگاتار ہمارا انڈیکس جو ہے 7,000 پوائنٹ 7,500 پوائنٹ گین کر چکا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا تھا کہ کل انڈیکس نے صرف 500 پوائنٹ لوز کیے تھے، اور انڈیکس کے تمام سٹاک دیکھنے والے تھے کیسے وہ نیچے گرے تھے۔ تو اب اگر انڈیکس ہمارا 2,000 پوائنٹ 1,800 پوائنٹ 1,500 پوائنٹ یا 2,500 پوائنٹ 3,000 پوائنٹ گرتا ہے تو پھر تمام سٹاک کی حالت دیکھنے والی ہوگی۔ تو آج میرے خیال سے وہی سینیریو آج انڈیکس نے آپ کو دکھا دیا، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بول دیا تھا، پوری اسٹریٹجی آپ کو بتا دی تھی کہ جو آپ کے پورٹ فولیو میں پہلے سٹاک پڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اب آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ یا تو آپ کو ڈرایا جائے یا پھر لالچ دی جائے کہ یہ دیکھیں جی یہ سٹاک دے گا 100 روپے، پھر تو آپ آ کے دیکھتے ہیں دیکھیں جی کون سا سٹاک ہے جس نے 100 روپے دینے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کوئی اسٹریٹجی سمجھائی جائے کہ آپ نے انڈیکس میں کام کیسے کرنا ہے، سٹاک مارکیٹ میں کام کیسے کرنا ہے، کیسے آپ نے پینک نہیں ہونا اور کیسے لیولز پہ چیزوں کو لینا ہے، تو وہ بات کسی کو پسند نہیں آتی۔ بھائی چاہتے ہیں یا تو سپون فیڈنگ کروائی جائے ان کو، یہ اٹھا لو یہاں پہ، اٹھا لو یہاں پہ، بیچ دو یہاں پہ، لے لو، پھر تو ٹھیک ہے۔ کسی کو کوئی بھی میرے خیال سے ضرورت نہیں سمجھتے بھائی ہمارے، یا پھر انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ ہم خود بھی سیکھ لیں کہ سٹاک مارکیٹ میں کیسے کام کرنا ہے۔ تو چلیں آپ کی مرضی۔ آج کے سیشن میں اگر انڈیکس کو دیکھیں تو انڈیکس کی اوپننگ آج بھی 473 پوائنٹ کے ساتھ پازیٹیو میں تھی۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو آل ٹائم ہسٹوریکل ہائی بھی دکھایا 1,89,523 کا، جدھر انڈیکس نے 902 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد انڈیکس کا لو لیول دیکھیں تو وہ 1995 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,86,626 پہ رہا۔ اس کے بعد انڈیکس کی کلوزنگ اگر دیکھیں تو وہ بھی اپنے آپ کہہ سکتے ہیں لو لیول کے پاس آئی 1,588 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,87,033 پہ۔ والیوم اگر دیکھیں تو والیوم آج آؤٹ سٹینڈنگ جنریٹ ہوئے 703 ملین کے والیوم کے ایس سی 100 انڈیکس میں آج جنریٹ ہوئے، جو کہ پچھلے کافی سیشن کے بعد اچھے والیوم ہیں۔ اور والیوم زیادہ ہونے کی وجہ دیکھ لیں کہ چھوٹے سکرپٹ میں کام ہونا ہے، پیچھے آپ نے دیکھا تھا جمعے والے سیشن میں کہ ہیوی ویٹ سٹاک میں کام ہوا، تو وہاں پہ والیوم کچھ ایسا زیادہ نہیں تھے، لیکن انڈیکس نے بہت زیادہ پوائنٹ گین کیے تھے۔ آج دیکھیں تو تمام جو چھوٹے سٹاک ہیں آج ان میں کام ہوا، جس میں اگر ٹاپ ایکٹیو سٹاک دیکھیں تو سب سے آگے کے الیکٹرک رہا 263 ملین کے ساتھ۔ اس کے بعد ہاسکول، ایف ایف ایل، لاٹ کیم، ڈبلیو ٹی ایل، بی ایم ایل، سنرجی، اے ایس ٹی ایل، ٹی پی ایل پی، ٹریٹ۔ اور ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو دو ایسے سٹاک ہیں جن کے ڈے ٹریڈ کے لیے سگنل دیے تھے اپنے پریمیم والے بھائیوں کو۔ اس میں پہلا تو ایف ایف ایل تھا جس کا 19 جنوری کو سگنل دیے تھے، اور اس میں جو سپورٹ لیول تھے اس کے بولے تھے 21 روپے 75 پیسے، اور دوسرا سپورٹ لیول تھا 21 روپے 26 پیسے کا، اور جو ریزسٹنس لیول تھا، جو ٹارگٹ پرائس تھی، وہ بتایا تھا 22 روپے 95 پیسے کا اور 24 روپے 50 پیسے کا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ٹی پی ایل پی کے سگنل دیے تھے اپنے بھائیوں کو، اس میں سپورٹ لیول بتایا تھا 11 روپے 85 پیسے کا اور 11 روپے 54 پیسے کا، اور اس میں جو ریزسٹنس لیول تھا وہ 12 روپے 70 پیسے اور 13 روپے 70 پیسے کا، جو کہ الحمدللہ آج اس نے اچیو کیا۔ اور اس کے علاوہ ڈیلی اپنے پریمیم والے بھائیوں کو ٹیکنیکل لیولز دیتے ہیں 10 سٹاک کے، اگر وہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنے پسندیدہ کسی سٹاک میں، اپنی جانے من سٹاک میں اگر کام کرنا چاہیں تو اپنی مرضی سے ان سٹاک میں بھی کام کر سکتے ہیں۔ پریمیم گروپ میں ہم پریمیم والے بھائیوں کے ساتھ صرف لیولز شیئر نہیں کرتے، بلکہ اکارڈنگ ٹو سچویشن، مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے، باقی سینٹیمنٹس کو دیکھتے ہوئے جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں اس پہ بھی بات ہوتی ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اگر مارکیٹ نیچے جا رہی ہو یا بہت اپ سائڈ ہو تو اس کے اکارڈنگ کوئی جو سجیشن بنتی ہے اپنے بھائیوں کے لیے کہ یہاں پہ آپ کو فلاں سٹاک میں پروفٹ بکنگ کرنی چاہیے، فلاں کا آپ سٹاپ لاس یہاں پہ لگا سکتے ہیں، تو اس کے اکارڈنگ بھی بھائیوں کو گائیڈ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو جو بھی بھائی سوئنگ ٹریڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں یا پھر ڈے ٹریڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے پریمیم گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ مارکیٹ کی سچویشن کا اندازہ آپ مارکیٹ سمری سے لگا سکتے ہیں کہ ایڈوانس کمپنیاں 118 رہیں، ڈکلائنر 331 رہیں، ان چینج 113۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 5,61,000، ویلیو کی بات کریں تو 69 ارب اور 58 کروڑ، والیوم دیکھیں تو 1325 ملین کے ٹریڈ ہوئے۔ آج کے سیشن کے ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر دیکھیں تو پوائنٹ گینر میں تو ایسا کوئی چیز نظر نہیں آتی، 20 پوائنٹ ہے صرف آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز کے پاس، پاور جنریشن کے پاس، کیمیکل کے پاس 16 پوائنٹ، پراپرٹی کے پاس 13 پوائنٹ۔ لیکن نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو ڈنڈے کافی لمبے ہیں، بلکہ ایک ہی ڈنڈا کافی لمبا ہے، وہ کمرشل بینکس کا ہے جس نے 622 پوائنٹ لوز کیے،
اس کے بعد انویسٹمنٹ بینکس، ٹیکنالوجی، سیمنٹ، فرٹیلائزر، ٹیکسٹائل، فارماسیوٹیکل، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز، لیدر، فوڈ، آٹو موبائل، تمام نے مل جل کے آج انڈیکس کی کمر توڑ دی۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر کمپنیاں دیکھی ہیں تو پی پی ایل نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے لیکن صرف 58 پوائنٹ، اس کا ساتھ دیا سازیو، ایم بی پی، لاٹکم، ماری، کے الیکٹرک نے۔ اور نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو ایم بی بی ایل نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے، 197 پوائنٹ۔ اس کے بعد اینگرو، ایم سی بی، ایچ بی ایل سسٹم، یو بی ایل، پی ایس او، لک، او جی ڈی سی، ایفرٹ، پی ٹی سی، یعنی کہ جنہوں نے بہت زیادہ پوائنٹ گین کیے تھے، پوائنٹ لوزر میں بھی وہی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک چیز مائنڈ میں رکھیں کہ انڈیکس کے پاس کوئی بیڈ نیوز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارا انڈیکس نیچے جا رہا ہے، بلکہ خبریں جتنی بھی آ رہی ہیں وہ پازیٹیو ہی ہیں۔ چاہے وہ آج لے لیں آپ، جو وزیر خزانہ صاحب کا آج کانفرنس تھی، اس میں جو انہوں نے پانڈا اجرا کے بارے میں، پانڈا بانڈ کے اجرا کے بارے میں بات کی تھی، اس کو لے لیں، یا پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اکٹھے کیے ہیں تقریباً 726 بلین ٹی بل کے آکشن سے، جبکہ جو ہدف تھا، جو ٹارگٹ تھا اسٹیٹ بینک کا، وہ 700 بلین کا تھا۔ اس کے بعد اچھی خبر یہ بھی ہے کہ کویت جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز ہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، تو یہ بھی دیکھا جائے تو انڈیکس کے لیے بھی اور اوور آل پاکستان کے لیے بھی ایک گڈ نیوز ہے۔ اس کے بعد کے الیکٹرک میں دیکھیں تو اچھی موو تھی آج، اور اچھے سارے اس نے والیوم گین کیے آج۔ اس کے پیچھے نوٹیفیکیشن بھی تھا ایک کہ کے الیکٹرک نے، جو ابھی ٹسل چل رہی ہے شیئر ہولڈرز اور گورنمنٹ آف پاکستان کے درمیان میں، اس میں سے اپنے ہاتھ ٹانگیں کھینچ لی ہیں۔ کے الیکٹرک کہتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کے بعد آج کا فیپلی پی دیکھیں تو فیپلی پی کافی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب کیا کہیں انڈیویجولز کو، جو بھی کہیں کم ہے، کیونکہ بتایا بھی تھا کہ اتنے ہائر سائڈ پہ جا کے پروفٹ ٹیکنگ کی جاتی ہے، نئی نئی چیزوں میں گھسا نہیں جاتا۔ اور یقین مانے جتنے بھائیوں نے بھی، جب ہمارا انڈیکس اوپر ہوتا ہے نا آل ٹائم ہائی کے اوپر، یا کوئی سٹاک آل ٹائم ہائی کے اوپر ہوتا ہے، اس ٹائم بھائیوں کے میسج آتے ہیں، واحد بھائی فلاں اس کو میں انویسٹمنٹ پرپز کے لیے لے لوں، یعنی کہ 80 کو میں انویسٹمنٹ کے لیے لے لوں۔ پی ایس او جب 500 کراس کرتا ہے تو پھر عوام کو خیال آتا ہے اس کو میں انویسٹمنٹ کے لیے لے لوں۔ جب پی ایس او نیچے مل رہا تھا 432 پہ، 460 پہ، 448 پہ، تب کسی نے نہیں پوچھا۔ جب میزان بینک موو کر رہا تھا 432 پہ، تب کسی نے نہیں پوچھا۔ جب اے ٹی ایل موو کر رہا تھا 660 پہ، تب کسی نے نہیں پوچھا۔ اس ٹائم ان کو لگتا ہے کہ چیزیں اور نیچے چلی جائیں گی، جبکہ وہ بائنگ کرنے کی اپرچونٹی ہوتی ہے۔ اور جب چیزیں اوپر آتی ہیں تو پھر کوسچن آنے شروع ہوتے ہیں، جی میں انویسٹر ہوں، میں یہاں پہ بائی کر لوں۔ ساری انویسٹمنٹری نکل جاتی ہے ان کی۔ جب انڈیکس 1000 یا 1500 پوائنٹ لوز کرتا ہے تو سارے انویسٹر پھر بڑھ جاتے ہیں۔ تو آج کا اگر فیپلی بھی دیکھیں تو وہ بھی اس چیز کی عکاسی کرتا ہے، اور بینکس نے آج سیلنگ کی تقریباً 24 ملین کی، بروکر نے بائی کیا 0.03 کا، کمپنیز نے سیل کیا تقریباً $5.5 ملین کا، فارن کارپوریٹس نے بھی تقریباً $5.5 ملین کا سیل کیا، فارن انڈیویجولز نے بھی تھوڑا سا سیل کیا 0.01 کا۔ انڈیویجولز نے سب سے زیادہ آج بائی کیا $11.68 ملین کا، یعنی کہ $12.5 ملین کا انڈیویجولز نے آج بائی کیا۔ انڈیویجولز کو آج میں نے سب سے زیادہ بڑا بائر اس لیے بولا کیونکہ میوچل فنڈ ہوگا ڈیٹ مارکیٹ میں بھی ساتھ ساتھ، اور انڈیویجول جو ہے وہ اس نے صرف سیکٹر وائز جو ہے وہ بائنگ کی ہوگی۔ انشورنس کمپنیوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہولڈنگ پہ ہیں، 0.62 کا انہوں نے سیل کیا۔ میوچل فنڈ کی بائنگ ہے تقریباً $21 ملین کی، اس میں سے کچھ ہوگا ڈیٹ مارکیٹ میں، وہ نیچے جا کے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ادر آرگنائزیشن نے سیل کیا تقریباً $500,000 ملین کا، اور اوورسیز پاکستانی نے بائی کیا $3.19 ملین کا۔ میوچل فنڈ کو دیکھیں تو میوچل فنڈ کی سب سے زیادہ جو بڑی بائنگ ہے وہ 24 ملین کی ہے ڈیٹ مارکیٹ میں۔ اس کے بعد ایز سچ ان کی بائنگ کسی بھی سیکٹر میں بہت زیادہ نہیں ہے، صرف 1.42 کا انہوں نے آل ادر سیکٹر کو بائی کیا، اور آل ادر سیکٹر میں بہت ساری کمپنیاں ہیں، تو اگر ڈیوائڈ کریں تو 1.42 چونگا بھی نہیں آنا تمام سیکٹر کے اوپر۔ اس کے بعد ان کی بائنگ ہے ایز یوزول آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں، لیکن وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے، صرف 0.25 بلین کی ہے۔ تھوڑا سا انہوں نے بائی کیا فوڈ کو، تھوڑا سا بائی کیا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو، اور سیل کیا ہے انہوں نے 1 ملین کا کمرشل بینکس کو، 0.79 کا سیمنٹ سیکٹر کو، 0.65 کا پاور جنریشن کو، 0.82 کا ٹیکنالوجی سیکٹر کو، اور 0.02 کا ٹیکسٹائل کو۔ تو آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ میوچل فنڈ جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آج کا دن بیٹھا رہا۔ انشورنس کمپنیوں کو دیکھیں تو انشورنس کمپنیوں کی بائنگ ہے فرٹیلائزر میں تقریباً 2.25 ملین کی، اور کمرشل بینکس کو تھوڑا سا انہوں نے بائی کیا، اور آل ادر سیکٹر میں 500,000 ملین کا انہوں نے بائی کیا۔ سیل کیا ہے انہوں نے سب سے زیادہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو۔ انڈیویجول کو دیکھیں تو انڈیویجول پیچھے لگاتار آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو بیچتا آیا ہے، اور آج بندہ ان سے پوچھے بھی کون سی آپ کو سونے کی چڑیا نکلتی ہوئی نظر آئی آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کے کنووں سے، کون سے کنویں لگا لیے انہوں نے جہاں سے چڑیاں نکلنی تھی سونے کی، اور جو آپ نے آج اس کو بائی کر لیا۔
جب OGDC PPL نیچے کی پرائز پہ مل رہے تھے تب آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا، تب آپ اس کو سیل کر رہے تھے۔ تو انڈیویجولز کی بیوقوفیوں پہ نظر دوڑائیں تو سب سے زیادہ انہوں نے بائی کیا ہے کمرشل بینکس کو 3.37 ملین کا، اس کے بعد 2 ملین کا آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز کو، 1.83 کا پاور جنریشن کو، 1.17 کا ٹیکنالوجی سیکٹر کو، تقریباً 4.25 ملین کا آل ادر سیکٹر میں، جس میں ریفائنری بھی ہو سکتی ہے اور باقی سیکٹر بھی ہو سکتے ہیں۔ کمپنیز کو دیکھیں تو کمپنیز بھی میرے خیال سے انڈیویجول سے کوئی بہت زیادہ مختلف نہیں ہیں، ان کے خیالات پیچھے سے ملتے جلتے ہی ہیں، کیونکہ جو سیمنٹ سیکٹر ان دونوں کا اٹریکٹیو ہے۔ اور آج اگر دیکھیں تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں کمپنیز نے بھی بائی کی ہے 2 ملین کی۔ آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیاں، اس کے بعد کمرشل بینکس، ان سے تھوڑا سا بچ کے رہیں، اور سیمنٹ سیکٹر جو ہے وہ اسٹل اٹریکٹیو رہ سکتا ہے، کیونکہ اس میں انڈیویجول نے آج کچھ بھی نہیں کیا، بائنگ سیلنگ ان کی نہیں ہے اتنی، لیکن ادارے اس میں کافی ہیں، جیسے کہ کمپنیز نے اس میں بائی کیا، بروکر نے اس میں بائی کیا، بینک نے اس میں بائی کیا، MBFC کی تھوڑی سی بائنگ ہے اور ادر آرگنائزیشن کی اس میں بائنگ ہے۔ ویسے بھی سیمنٹ سیکٹر کے سٹاک جو ہیں ان کی موو کافی حد تک ڈیو ہے۔ اس کے بعد KSE 100 انڈیکس کو اگر دیکھیں تو انڈیکس میں یا مارکیٹ میں کوئی بیڈ نیوز نہیں ہے، یہ ہیلدی کریکشن آنی ہی چاہیے تھی۔ دیکھیں کل بھی آپ کو بتایا تھا، اور آج بھی اگر دیکھیں تو پچھلے 3 سیشن میں اور آج کے اگر صبح والے جو 900 پوائنٹ انڈیکس نے ایڈ کیے تھے ان سب کو کل ملا کے دیکھیں تو 8000 پوائنٹ ہمارے انڈیکس نے، 8066 پوائنٹ ہمارے انڈیکس نے گین کر لیے تھے۔ اس میں اگر 2500 3000 پوائنٹ کی 2500 پوائنٹ کی کریکشن لیتا ہے تو ایسا سچ کوئی بہت بری بات نہیں ہے۔ یہاں پہ انڈیکس کا نیچے آنا انڈیکس کو سپورٹ فراہم کرے گا آگے 1,90,000 سے اوپر جانے کے لیے۔ تو نیکسٹ اگر انڈیکس کے پاس ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس آگے جو ریزسٹنس ہے وہ 1,87,500، 1,88,400۔ سپورٹ کی بات کریں تو پہلا سپورٹ زون جو انڈیکس کے پاس وہ 1,86,000 سے لے کے 1,85,800 کا۔ دوسرا سپورٹ زون اگر دیکھیں تو 1,84,800 سے لے کے 1,84,200 کا، اور اس سے نیچے پھر 1,82,800 کی سپورٹ انڈیکس کے پاس موجود ہے۔ سٹیل سیکٹر پہ نظر رکھیں، سیمنٹ سیکٹر پہ نظر رکھیں، انشاءاللہ آپ کو یہ موو دیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔